آج ہم نیوز سے تھوڑی بریک لیں گے. جمعہ والے دن ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ آپ کو ایک انویسٹیگیٹو سٹوری اور بنا کے دیں. تو ہم انویسٹیگیٹو سٹوری وہ دیں گے جو نیب کا کام تھا, ایل ڈی کا کام تھا, ایف آئی اے کا کام ہو سکتا ہے, پولیس کا کام ہو سکتا ہے, لیکن انفارمیشن کمپائل کرنے میں یہ ڈپارٹمنٹس ہمارے بہت برے ہیں اور پھر اس پہ ایکشن لینے پہ اس سے بھی برے ہیں. آج کی سٹوری ایک ایسے گروپ کے بارے میں ہے جو نہ تو صرف پاکستان میں تقریباً 42 ایئرس سے آپریٹ کر رہی ہے اور ابھی بھی آپریٹ کر رہی ہے, بلکہ اربوں روپے کا فراڈ کر چکی ہے. ہزاروں کی تعداد میں ان کے لواحقین ہیں جو افیکٹڈ ہیں ان کے اس فراڈ سے, اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اخبار والے سرخی لگا کے دے دیتے ہیں لیکن کبھی اس پہ فالو اپ نہیں کرتے. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کا ہارڈ ارنڈ منی ان کو واپس ملے یا نہ ملے. آج ہم بات کر رہے ہیں ایڈن گروپ کی. ایڈن گروپ ایک انتہائی فیمس ڈیولپر ہے, لاہور شہر بیسڈ, جو کئی پنجاب کے شہروں میں اسپریڈ کر چکا ہے. 1982 کے اندر انہوں نے بنیاد رکھی اپنے کاروبار کی ریس ویو ولاز کے نام سے ایک پروجیکٹ کی, جو 14 ٹاؤن ہاؤس تھے جسٹ جیل روڈ کے اپوزٹ ریس کورس پارک کو فیس کرتے ہوئے. جو لوگ لاہور سے واقف ہیں ان کو اس ایریا کا پتہ ہے. اس کے بعد انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا. انہوں نے لگ بھگ 17 پروجیکٹ 1982 سے لے کے سن 2008 تک لاہور شہر میں کیے, اور پھر ان پروجیکٹس کی ایکسٹینشنز کرتے رہے. شروع میں ان کا کام ٹھیک چلتا رہا, بڑے مشہور بھی ہوتے رہے, اچھے گھر بھی بنا کے دیتے رہے, لیکن پھر ان کو لگا کہ یہ جو پیسے تب تک اربوں روپے میں تھے انف نہیں ہے ہمارے لیے. جس بندے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر امجد ہیں. ان صاحب کے بارے میں ریسنٹلی آپ کو خبروں میں پتہ چلا ہوگا, آج سے لگ بھگ 3 سال پہلے, کہ ان کے جنازے کے اوپر لوگوں نے آ کے دھرنا دیا تھا, پروٹیسٹ کیا تھا. پاکستان کی ہسٹری میں کسی اور کا ایسا جنازہ نہیں ہوا جہاں پہ لواحقین موقع پہ آ کے اتنے بڑے پیمانے پہ شور مچائیں کہ ان کے ساتھ فراڈ یا دھوکہ ہوا ہے. اس سے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے کہ جب ایک بندے کا جنازہ لایا گیا ان کے سامنے پڑھانے کے لیے, تو انہوں نے پوچھا کیا اس بندے پہ قرض ہے. تو جب بتایا گیا کہ بندے پہ قرض ہے تو انہوں نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جب تک کہ اس بندے کا قرض اتارا نہیں گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جہاں بھی کسی کا قرض وہ اتار سکتے تھے, اسپیشلی جب میت کا وقت ہوتا تھا, تو وہ جیب سے اتارتے تھے یا کسی صحابی کو کہتے تھے اتار دو. یہ کتنا ضروری ہے آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں, لیکن ڈاکٹر امجد صاحب نہیں سمجھ سکے تھے, ان کے بچے نہیں سمجھ سکے. یہ داستان ہے طاقت کی. ڈاکٹر امجد صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں تھے, ایک بہت ہی طاقتور ڈی سی یعنی ڈسٹرکٹ کمشنر کے بیٹے تھے. رئیس پیدا ہوئے تھے اور رئیس عادتوں کے ساتھ ساتھ ان کو پیسے کی ضرورت پڑتی تھی, اس لیے انہوں نے پراپرٹی کے کام میں اس وقت قدم لیا جب اتنے ڈیولپر موجود نہیں تھے. سن 2013 میں جب بہت سارے لوگوں نے نیب کے سامنے احتجاج کیا, شور مچایا, دھرنے دیے, تب نیب تھوڑی بہت ایکشن آئی. نیب کی 1 سال کی تحقیق نے یہ بتایا کہ 12,000 جی ہاں 12,000 وکٹمز ہیں ایڈن کے مختلف پروجیکٹس کے, اور ان لوگوں سے لگ بھگ 25 ارب روپیہ لیا گیا ہے اور اس کے عوض چیزیں نہیں دی گئیں. کچھ لوگوں کو گھر کے وعدے تھے, کچھ لوگوں کو پلاٹ کے وعدے تھے, کچھ لوگوں کو کمرشل پراپرٹیز کے وعدے تھے. یہ وعدے نہ پورے ہونے پہ نیب نے فائنلی سن 2018 میں ریفرنس فائل کی. 25 ارب ایک بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے اس کہانی کے اندر. اصل میں یہ فگر کہیں 100 ارب میں جاتا ہے, لیکن یہ وہ 25 ارب کا فگر ہے جو نیب نے تسلیم کیا. بہت سارے لوگوں کی اپلیکیشنز نیب نے ریجیکٹ کر دی. بہت سارے لوگ ایڈن کے طاقت کے پریشر میں آ کے چپ ہو گئے. بہت سارے لوگوں نے آف دا ریکارڈ پیسے لے کے اپنے مقدمات واپس لے لیے. لیکن یہ وہ 25 ارب ہے جس سے نہ ڈاکٹر امجد صاحب بھاگ سکتے ہیں, نہ ان کی بیگم بھاگ سکتے ہیں, نہ ہی ان کے بچے بھاگ سکتے ہیں. ان کے بچوں کی بھی دلچسپ کہانی ہے, لیکن اس پہ ہم آئیں گے تھوڑی دیر بعد میں. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یار اتنا بڑا ڈیولپر ہے, اتنے پیسے اس کے پاس ہیں, تو اس نے یہ 25 ارب لوگوں کو واپس کر دیا ہوگا. قطعاً نہیں. پہلے ڈاکٹر امجد صاحب کوشش کرتے رہے کہ 1-2 ارب روپے میں ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے. نیب کے قانون کے اندر ایک آپشن ہوتی ہے پلی بارگین کی, کہ جو بندہ جس نے جرم کیا ہو وہ نیب کے ساتھ پلی بارگین کر سکتا ہے, ڈیل بنا سکتا ہے کہ یار مجھے سزا نہ دینا, مجھے اندر نہ کرنا, میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں, لہٰذا یہ ہیں پیسے اور میری جان چھوڑو. انہوں نے کوشش کیا کہ 1-2 ارب میں پلی بارگین ہو جائے. جب لواحقین کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک ایسوسیشن فارم کی, اور وہاں پہ پھر انہوں نے مقدمہ خود لڑنا شروع کیا, جس پہ انہوں نے کہا کہ 25 ارب سے 1 روپیہ کم ہم قبول نہیں کریں گے. جس ٹائم نیب نے ریفرنس فائل کی تو نیب نے ساتھ یہ بھی بتایا سن 2018 میں کہ ایڈن کے لگ بھگ 55 ارب روپے کے اثاثے ہیں, یعنی کہ 25 ارب روپیہ لوگوں کا دینا ہے اور 55 ارب روپے کے اثاثے ہیں. یہ وہ اثاثے ہیں جو پاکستان میں موجود تھے, ان کے نام تھے. کئی گمنامی پراپرٹیز, کینیڈا میں پراپرٹیز اور دبئی میں پراپرٹیز اس میں شامل نہیں کی گئی.
اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ایڈن بچ کیسے رہا تھا. یہاں پہ آتے ہیں افتخار چودھری صاحب. جی ہاں, ہمارے ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جنہوں نے پوری جنگ لڑی تھی مشرف صاحب کی آمریت کے خلاف اور جوڈیشری کو بحال کرایا تھا. اب آپ سوچتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے. 2009 کے اندر لگ بھگ جب ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ ہوا تھا ایڈن کے خلاف, تو سو موٹو ایکشن لیا افتخار چودھری صاحب نے. لوگوں نے بڑی خوشیاں منگائی کہ فائنلی سپریم کورٹ ہمارا میٹر سنے گا. جب سپریم کورٹ میں وہ گئے تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے ایڈن کے مالک فوت جو ہو چکے ہیں ڈاکٹر امجد کے ساتھ. وہاں ملاقات دوستی میں بدلتی ہے اور آہستہ آہستہ رشتہ داری میں بدل جاتی ہے. افتخار چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے ڈاکٹر امجد کے بیٹے کے ساتھ. اب آپ کی جو گھر بہو ہو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بیٹی ہو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ہاتھ بھی لگائے. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ان کی اس وقت کی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی کے ساتھ بہت اچھے تعلق بھی تھے. ہر جگہ سے ڈاکٹر امجد اپنے صاحب کو پروٹیکٹڈ فیل کر رہے تھے اور انہوں نے پھر دے دنا دھن کاروبار کیا. کئی اسکیم انہوں نے ڈی ایچ اے کے نام پہ بھی کیا, جہاں پہ انہوں نے ڈی ایچ اے سٹی لانچ کیا ان کے بیٹے نے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فائنلی جب ہر طاقت کا ایک زوال آتا ہے, افتخار چودھری صاحب اترتے ہیں, کیانی صاحب سے رحیل شریف گورنمنٹ موو ہوتی ہے, تو پھر نون لیگ کے دور میں بہت پریشر بنایا جاتا ہے کہ ان کے خلاف کچھ کیا جائے, لیکن انفارچونیٹلی تب بھی نہیں ہوتا. فائنلی جو ان کے خلاف نیب میں مقدمات اور ریفرنس بنتے ہیں وہ اس ٹائم پہ بنتے ہیں جب نیب آشیانیہ کے اندر فواد حسن فواد کو, آحد چیمہ کو اور پیراگون سٹی اسکیم کے اندر خواجہ بادران کو پکڑ لی ہوتی ہے. تو پھر کہتے چلو یار ان کو بھی ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے فائنلی اتنے سالوں کے جو لوائقین ہیں جن کے 25 ارب روپے دینے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ازالہ مل گیا ہوگا. نیب کا مقدمہ چلتا رہتا ہے. ڈاکٹر امجد پہلے وہ مقدمہ ملک سے باہر سے لڑتے ہیں, پھر فائنلی ان کو پاکستان آنا پڑتا ہے. ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے, مختلف لاہور کے ہسپتالوں میں وہ علاج کراتے ہیں اور 18 سے لے کے غالباً 21 تک وہ مقدمات یہاں سے لڑتے ہیں. نہ کوئی پلی بارگن ہو پاتی ہے, نہ لوگوں کے پیسے واپس ملتے ہیں. لوگ مسلسل احتجاج کرتے ہیں, اپنا کام کاج چھوڑ کے اپنے حق حلالی کمائی واپس مانگتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو پاتا. آخرکار 2022 میں جا کے جب ڈاکٹر امجد صاحب فوت ہو جاتے ہیں اور مین اکیوزر ان کی بیوی بن جاتی ہے, کہ ظاہر ہے ساری پراپرٹی اور کمپنی ان کی بیوی کو مل جاتی ہے ان کے فوت ہونے کے اوپر, تب جا کے ایک پلی بارگن ہوتی ہے 16 ارب روپے کی. یعنی کہ 25 ارب جو لیا گیا تھا وہ رقم ادا نہیں کی جاتی, بلکہ اس میں سے 9 ارب کم 16 ارب دیے جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, 2018 میں جب ریفرنس فائل کی گئی تھی تو تب کہا گیا تھا کہ 25 ارب کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں جو انہوں نے لوگوں کے دینے ہیں, اور 55 ارب روپے کے اثاثے ہیں ایڈن کے. اور پھر جب فائنلی 2022 میں پلی بارگن ہوتی ہے تو 25 ارب آؤٹ اسٹینڈنگ کے بجائے 16 ارب واپسی کا دعویٰ کیا جاتا ہے, اور جو 55 ارب کے اثاثے ہیں وہ بھی کئی گنا بڑھ چکے ہوتے ہیں. چلیں آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے شکر ہے یار کچھ تو لوگوں کو واپس ملا. اس دن سے لے کے آج تک صرف 4 قسطیں ملی ہیں. نیب طے کرتا ہے کہ یہ پیسے جو 16 ارب ہیں 3 سال کی ایک ساتھ میں, یعنی کہ ہر 3 مہینے بعد ایک قسط میں واپس کیے جائیں گے. پیسے لوگوں سے لیے نقد, واپس دیے ان کو قسطوں میں, لیکن وہ قسطیں بھی آج تک نہیں گئی. 23 بھی گزر گیا, 24 بھی گزر گیا, اب 25 چڑھنے لگا ہے 1.5 مہینے میں. صرف 4 قسطیں لوگوں کو جا چکی ہیں, یعنی کہ 16 ارب روپے میں سے لگ بھگ 4 ارب روپیہ لوگوں کو واپس وصول ہوا ہے. ابھی اس وقت 2024 میں جو وہ 55 ارب کی پراپرٹیاں تھیں جس کے خلاف ریفرنس فائل ہوتا 2018 میں, وہ شاید 100 ارب سے بھی زیادہ ہوگی ہیں. یہ ہے پاکستان کے پراپرٹی کا پرفیکٹ بزنس. لیکن یہ ایک پہلو ہے فراڈ کا. یہ وہ فراڈ کا پہلو ہے جو خریدتے وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس سے آپ نے بچنا کیسے ہے, وہ آپ نے LDA کی ویب سائٹ ان کے دفتر جا کے چیک کرنا ہے سوسائٹی اپرووڈ ہے کہ نہیں. لیکن جب سوسائٹیاں بن جاتی ہیں, کیونکہ ایڈن کے 17 پروجیکٹس ڈیلیورڈ ہیں, وہاں پہ لوگ رہتے ہیں, تقریباً 55,000 پلس گھر اور فیملیز وہاں پہ آباد ہیں ان کے مختلف 17 پروجیکٹس میں لاہور شہر میں. پھر شروع ہوتا ہے فراڈ کا دوسرا پہلو, اور اس پہلو پہ ہم آتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس DM کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3,000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈیمونیٹائز ہوا ہے, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ, اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں.
ڈیمونٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے، چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو۔ فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں۔ ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے، اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو۔ تو ایون فیملی کا پارٹ بنیں، 3000 روپے دیں، سبسکرائب کریں۔ ہر ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو مینٹننس چارج کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ سے ماہوار پانی کی مد میں، روڈ مینٹننس کی مد میں، پارک کی مد میں، مسجد کی مد میں پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ جو سب سے اچھی ٹاپ ٹیئر سوسائٹیز ہوتی ہیں، جیسے لیک سٹی ہوگی یا آپ کہہ لیں DHA ہو گیا، تو وہاں پہ اس پیسے کو پھر بھی تھوڑا بہت استعمال کیا جاتا ہے مینٹننس کے اوپر۔ لیکن باقی جتنی سوسائٹی ہیں لاہور شہر کے اندر، چاہے وہ 50 کنال کی سوسائٹی ہو یا 50,000 کنال کی سوسائٹی ہو، وہاں پہ آپ کو وہ پیسے استعمال ہوتے نظر نہیں آتے۔ یہی داستان ایڈن کی تھی۔ ایڈن نے کیا دیکھا کہ جب ان کا مارکیٹ میں نام خراب ہوا، جب ان کے خلاف نیب کی ریفرنس بنی، ان پہ مقدمات چلنا شروع ہوئے اور وہ نئی سوسائٹیاں نہیں بیچ سکتے تھے اور پیسہ نہیں اکٹھا کر سکتے، انہوں نے آہستہ آہستہ مینٹننس چارج انکریز کرنا شروع کر دیا۔ ریزیڈنٹس نے شور مچایا کہ یار سڑکیں بھی ہماری ٹوٹی ہوئی ہیں، سیور نہیں ہمارے ٹھیک، ہمارے پاس بجلی کی سروسز نہیں پرووائڈیڈ، ہمارے بلاکس ابھی تک اپروو نہیں ہوئے متعلقہ اتھارٹی سے، تو پھر آپ اتنے چارجز کس مد میں لے رہے ہیں؟ جس نے شور مچایا، انہوں نے جا کے جبراً ان کے میٹر بھی کاٹے، ان کے گھروں کے سامنے کھڈے بھی کھودے اور ان کے لیے زندگی مشکل بنا دی۔ ابھی ہم اس بندے کی بات کر رہے ہیں جس نے ایک پلاٹ خریدا، اپنے نام کرایا، اس کے اوپر مکان بنایا اور اپنے بیوی بچوں کو وہاں پہ شفٹ کیا۔ دعویٰ یہ کیا گیا تھا اسے جب اس نے پلاٹ خریدا کہ یہاں پہ سب سے اچھی سیکیورٹی ہوگی، یہاں پہ سب سے اچھی فیسلٹیز ہوں گی، ان میں سے کوئی چیز پوری نہیں ہو سکی۔ چلیں، یہ پھر بھی انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگلے سٹیپ پہ جو چیز ہوئی ہے اس سے کروڑوں پاکستانیوں کی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو نہ 80s میں، 90s میں، 2000s میں، 10s میں اور آج 2024 میں ہم تصور کر سکتے تھے کہ ہوگی، کہ آپ پراپرٹی خریدیں گے ایک پرائیویٹ ڈیولپر کی۔ اکثر اوقات LDA کی اسکیموں میں ہم سنتے تھے کہ قبضے ہو جاتے ہیں، لیکن پرائیویٹ ڈیولپر میں ہم نے اس طرح نہیں سنا ہوا تھا کہ آپ ایک پراپرٹی خریدیں گے، اس پہ مکان بنائیں گے اور ڈیولپر آپ کو بتائے بغیر اس کو بینک میں گروی رکھوا دے گا۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے جب ہمیں رپورٹ کیا گیا تھا ایڈن سٹی کی ریزیڈنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کی طرف سے کہ 39 کے قریب پلاٹ اور گھر بینک آف پنجاب آکشن کر رہا ہے اپنی سوسائٹی میں۔ تو اس میں نے سوال پوچھا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ڈیولپر ہر وقت پلاٹ گروی رکھواتے ہیں بینک کو، ان سے لون لیتے ہیں اور کل کو لون پے نہ ہو سکے تو پھر ان کو آکشن آف کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب ایک پرابلم ہے۔ میں کہا کیا؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ پلاٹ انہوں نے بیچے ہوئے ہیں اور ان پلاٹوں پہ گھر بھی بنے ہوئے ہیں اور ان میں فیملیز بھی رہ رہی ہیں، وہ ان کے مالکان ہیں۔ میں کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ میں نے آج تک نہیں سنا۔ میرے 12 سال کے کریئر میں، میرے والد کے 40 سال کے پراپرٹی کریئر میں یہ چیز میں نے کسی پرائیویٹ ڈیولپر سے جو اتنے بڑے پیمانے پہ کام کر رہا ہو کبھی نہیں سنا۔ انہوں نے مجھے بینک آف پنجاب کے ڈاکیومنٹس بھی بھیجے، لوگوں کے الاٹمنٹ لیٹرز بھی بھیجے ان متعلقہ پلاٹوں کے، تو میں حیران رہ گیا۔ واقعتاً ایڈن نے اپنے ہی ریزیڈنٹس کے جو بیچی ہوئی چیزیں تھیں ان کو، جس کا مالک کوئی اور ہے، وہ چیزیں پلیج کی ہوئی تھی بینک کو۔ اس کے عوض انہوں نے لگ بھگ مختلف بینکوں کے ملا کے 60 کروڑ روپیہ لون لیا ہوا تھا۔ یہ ایک پروجیکٹ ایڈن سٹی جو فیز 8 کے ساتھ ہے وہاں کی بات ہے۔ اب یہ جو 60 کروڑ روپیہ تھا یہ ایڈن کے مالکان لے گئے، کھا گئے، عیاشیوں میں اڑا دیا، پراپرٹیاں کے لیے جو مرضی کیا، لیکن ان لوگوں کی پراپرٹیاں داؤں پہ لگی۔ میں نے کہا اب آپ کیا کریں گے؟ ریزیڈنٹ ویلفیئر ایسوسیشن سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ جب وہ ہائی کورٹ میں گئے تو وہاں پہ ایک معصومانہ سوال جج نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ڈاکیومنٹ ہے دکھانے کے لیے کہ یہ پراپرٹی آپ کی ہے؟ انہوں نے جناب الاٹمنٹ لیٹر پیش کر دیا۔ ان کا آپ کے پاس کیا کوئی سرکاری ڈاکیومنٹ ہے؟ اس پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو الاٹمنٹ لیٹر پرائیویٹ ڈیولپر آپ کو دیتا ہے، آپ اس کے محرون منت ہوتے ہیں۔ پوچھے کیسے؟ ایڈن کے اندر میں نے پلاٹ خریدا سن 2005 میں، لیٹ سے 1 کنال کا پلاٹ تھا، کروڑ روپے کا خرید لیا۔ سوسائٹی نے مجھے الاٹمنٹ لیٹر میرے نام کا بنا دیا۔ سوسائٹی کا جو آفیشیل ریکارڈ ہے جو انہوں نے متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دیا ہوا ہے، اس کے اندر اس پلاٹ کا مالک ایڈن ہی شو ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے رجسٹری انتقال نہیں کروائی۔ اب ایڈن کی مرضی ہے وہ کسی بینک کو گروی رکھے یا نہ رکھے۔ بینک بھی سچا ہے، وہ کہتا ہے جناب ہمیں رجسٹری انتقال ایڈن نے پرووائڈ کیا ہے، ہمیں NOC ایڈن نے جاری کی ہے اور ایڈن نے اپنا NOC لاہور کینٹ بورڈ سے لیا، لہٰذا ہم ان دا رائٹ ہیں اور بینک بھی غلط نہیں ہے۔ یعنی قصوروار نہ بینک ہے نہ وہ بندے اس کا پراپرٹی ہے، قصوروار کون ہے؟ ایڈن اور لاہور کینٹ بورڈ۔ اب یہاں پہ کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے۔
इंटरेस्टिंगली इनफ पूरे लाहौर शहर के अंदर LD का कानून लगता है या लोकल म्यूनसिपल अथॉरिटी का TMA का कानून लगता है, मां सवाए उन इलाकों में जहाँ पे लाहौर कैंट बोर्ड है। लाहौर कैंट बोर्ड भी एक अजूबा है। एक कमेटी बनाई जाती है कैंट के अंदर, जिसको कहते हैं लाहौर कैंट बोर्ड। उसके इलेक्शन भी हुआ करते हैं और उसका काम होता है कैंटोनमेंट एरिया के मामलात हल करने का। कैंटोनमेंट एरिया का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहाँ पे आर्मी का गैरिजन होता है उसके पास एक रहायशी एरिया बनाया जाता है उन ऑफिसर्स के लिए, ऑफिसर्स की फैमिलीज़ के लिए, उनके बच्चों की स्कूलिंग के लिए, और 2-3 मुख्तलिफ इनकम ब्रैकेट के स्कूल बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जैसे फ़ौज फैलती जा रही है उस तरह कैंट भी फैलता जाता है। कैंट का लैंड टेक्निकली अलॉट किया जाता है कैंट बोर्ड को और कोर को, जो वहाँ पे कोर कमांडर हाउस होता है, एग्जिस्ट करता है, फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन कैंट बोर्ड अपनी हदें पार करते हुए आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाता है। अब लाहौर कैंट बोर्ड के अंडर ईडन सिटी वाला इलाका आता है, लेकिन लाहौर कैंट बोर्ड ईडन सिटी की ओनरशिप लेने से इनकार कर देता है। मिसाल के तौर पे आप पूरे लाहौर में कहीं भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वहाँ पे LDA का कानून लागू होता है और LDA उसकी जिम्मेदारी लेता है, LDA उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेशक इतने अच्छे तरीके से नहीं होता, लेकिन कम से कम आप कहीं जा सकते हैं। अब ईडन सिटी के रेजिडेंट्स जब लाहौर कैंट बोर्ड का मूव करते हैं तो वो कहते हैं आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, ईडन तो हमारे अंदर आता ही नहीं है। वहाँ पे एक उनको जवाब दिया जाता है कि सन 2002 के अंदर आपने ईडन को NOC जारी किया था, जिसके ऊपर हाई कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो वहाँ पे लाहौर कैंट बोर्ड के ऑफिशियल्स आए कहते हैं कि जनाब हमें कोर कमांडर ने कहा था कि इनको NOC जारी करके दे दो। कोर कमांडर हाउस की तरफ से एक लेटर आया था जिसने कहा था NOC जारी कर दो। ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है जो मैं अपने आप से बना रहा हूँ, या सुनी सुनाई बात नहीं है, ये लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन का हिस्सा है, जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब लाहौर कैंट बोर्ड ने अगर इनको NOC दिया है तो फिर उनको चाहिए कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप भी लें। फिर लवाइकीन जो ईडन के सिटीजन, जो उनके रहायशी हैं, उन्होंने कहा कि जनाब जो हम टैक्सेस फाइल करते हैं वो हम लाहौर कैंट बोर्ड में करते हैं, यानी कि सालाना प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं, मुख्तलिफ टैक्सेस चल रहे होते हैं, वो हम लाहौर कैंट बोर्ड में फ़ाइल करते हैं। जहाँ पे लाहौर कैंट बोर्ड ने कहा कि जनाब बिल्कुल वो हमारे में फ़ाइल होते हैं, लेकिन जो हम रसीदें इशू करके देते हैं वो लोगों के नाम की नहीं होती, वो ईडन के नाम की होती हैं। यानी कि लाहौर कैंट बोर्ड में जो ज़िम्मेदार है ईडन सिटी का, वहाँ पे रेजिडेंट्स का खाता ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है। पूरी की पूरी ईडन सिटी अगर वो गिरवी रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब आप कहेंगे यार एक इतनी सी ईडन सिटी है, 1000, 2000, 3000 बंदों की सोसाइटी होगी, इतने को घर होंगे, तो आप क्या वावेला मचा रहे हैं। ये रियलिटी हर हाउसिंग सोसाइटी की है जो रजिस्ट्री ऑफ़र नहीं करती। यानी लाहौर शहर, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, कोई शहर पाकिस्तान का ले लें, जहाँ पे अलॉटमेंट लेटर की ट्रांसफ़र हो रही है, जहाँ रजिस्ट्री इंतकाल नहीं है, तो आपका डाटा लोकल अथॉरिटी के पास नहीं है। कल को आप साथ कोई हादसा होता है, ये बैंक वाला हो, कोई और मामला हो, 2 लोगों को प्लॉट बेच दिया जाए, नहीं डबल सेल हो जाए एक प्लॉट की, आप कख नहीं कर सकते। कैसे फंसे करोड़ों पाकिस्तानी। अगर हम सिर्फ 22, 23, 24 का सेंसस निकाल के देखें कितने लोगों ने प्रॉपर्टियाँ परचेज़ की और अपने नाम ट्रांसफ़र करवाई सोसाइटी के अलॉटमेंट लेटर पे, तो करोड़ों लोग बनते हैं। अगर हम माली हैसियत हर प्लॉट की 10-1 लाख भी रख दें तो ये पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारा सरमाया हवा में है। ये पाकिस्तान की हाउसिंग इंडस्ट्री की हालत है। अब ईडन सिटी में जो लोग रहते हैं वो किस जहन्नम में रह रहे हैं हम आपको बयान करते हैं। ईडन सिटी ने अभी तक ये जो प्रोजेक्ट फेज़ 7 के पास है, फेज़ 8 के पास है, उधर बिजली की लाइनें लेस्को से नहीं लगवाई। बहुत अरसा उनकी ग्रिड स्टेशन की ज़मीन फंसी रही एक कब्ज़े ग्रुप के सामने। फाइनली जब रेजिडेंट्स इकट्ठे हुए, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, कोर्टों में गए, कोर्टों से स्टे करवाए, पुलिस बुलाई, फाइनली वो जगह लेस्को के नाम ट्रांसफ़र हुई, जिसके बाद लेस्को ने उनको एक फेवर के तौर पे मीटर इशू करना शुरू किया। जब प्रोजेक्ट नए नए बनते हैं ना तो उनको मीटर दिए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन मीटर। उसका बिजली का रेट महंगा होता है, रेजिडेंशियल रेट कम होता है, तो फाइनली इनको रेजिडेंशियल मीटर लगे। लेकिन रेजिडेंशियल मीटर के भी जो रेट्स थे वो मार्केट रेट के नहीं थे, वो ज़्यादा के थे। यहाँ पे ईडन का एक और घपला बनता है। मिसाल के तौर पे पूरे रहायशियों का जो बिल है वो ईडन में जमा होता था, फिर ईडन आगे लेस्को में देता था। ईडन में वो जमा होता था तो लेट्स से लेस्को का बिल है 40 लाख रुपए, तो ईडन चार्ज कर रहा था 2 करोड़ रुपए। रेजिडेंट ने इस पे भी शोर मचाया कि जनाब ये कैसे हो सकता है। रेजिडेंट्स इस पे हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब आप ये नहीं कर सकते।
ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے باوجود آج بھی ایڈن اوور چارج کر رہا ہے. اور جو ریزیڈنٹ کہتا ہے کہ میں اوور چارج بل نہیں پے کروں گا تو لوکل بدماشوں کو بلا کے اس کا میٹر کاٹ دیا جاتا ہے. ایڈن والوں نے جب ویڈیو شیئر کرنا شروع کی میٹر کٹنے کی، جو وہاں پہ روز لڑائی فساد جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں کہ لاہور شہر میں کروڑوں روپے کی پراپرٹی پہ یہ ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ کروڑوں روپے کی پوشسٹ علاقے میں پراپرٹی کا یہ ہو رہا ہے جو ڈی ایچ اے سے گھری ہوئی ہے ہر جگہ سے. تو آپ سوچیں یہ جو بند گلیوں میں تنگ جگہوں میں 5 مرلے والے، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. اربوں روپیہ ڈیولپر کماتا ہے، اربوں. بلینئرز بن جاتے ہیں، فراریاں لیتے ہیں، لیمبرگینیاں لیتے ہیں. ان کے محل دیکھا کریں، ان کی باہر رہنا سہنا دیکھا کریں. اور جن لوگوں کے سر پہ یہ پیسہ کماتے ہیں ان کو یہ کچھ نہیں سمجھتے، کچل کے رکھ دیتے ہیں. ڈاکٹر امجد صاحب کی اتنا برا آؤٹ کم ہوا زندگی کا، اس کے باوجود ان کی فیملی نہیں سیکھی. وہ ابھی بھی لوگوں کو دباتے ہیں. نہ ایڈن والوں کو پیسے واپس ملے ہیں، نہ ان کو ان کے رائٹس ملے. نیب کو ڈوب جانا چاہیے، عدالتوں کو ڈوب جانا چاہیے، اور ہمارے سر شرم سے جھک جانے چاہیے. پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا ہم کرپشن ختم کریں گے. سر یہ ہے وہ کرپشن جو عوام کو مارتی ہے. جو پیسے یہ پولیٹیشنز کھاتے ہیں نا ٹھیکوں ٹینڈروں میں، وہ پیسہ ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے. عام آدمی کا تو حق ہی اس پہ کوئی نہیں ہوتا. ہم جو محنت مزدوری کر کے یہ پلاٹ پلوٹ لے لیتے ہیں، کو گاڑی لے لیتے ہیں، ہمارے دل و جان تو یہاں اٹکے ہوتے ہیں. نوچتے ہیں یہ ایلیٹ آپ کی بوٹیاں. پھر آپ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو بڑی گاڑیوں سے نفرت کیوں ہے، لوگ قاضی فائز گاڑی کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں، لوگ اب حساب کیوں لے رہے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کئی مہینوں سے بتا رہے ہیں کہ یہ ٹکنگ ٹائم بم ہے. ہم نے ایک کال دی ایک ویڈیو میں ایکسیڈنٹلی کہ یار کسی کا کوئی فراڈ ہے تو بتا دو، ہمارے ان باکس بھر گئے. ایڈن والوں کا ڈیٹا سب سے ایزیلی کمپائلڈ تھا تو ہم نے اس کی سٹوری کی ہے. اگر آپ چاہیں گے میں آپ کو ہر ہفتے ایک پروجیکٹ کی سٹوری کر کے دکھاؤں گا جو اربوں روپے کا فراڈ کر رہی ہے ہر ہفتے. یہ ہم مڈل آف نومبر میں، یعنی کہ 6 ڈیولپروں کی اربوں روپے کی سٹوریاں میں دسمبر اینڈ تک کر سکتا ہوں، میں تنہا. اگر میرے پاس ریسرچ ٹیم ہو میں تو پتہ نہیں کیا کرتا ہوں. لیکن میڈیا بھی ان ڈیولپروں کو ہاتھ نہیں ڈالے گا. سن 2011، 12 اور 13 میں مختلف میگزینز نے ایڈن کو بیسٹ ڈیولپر کا ایوارڈ دیا. پیسے دے کے ایوارڈ لیتے ہیں. لوگ ان کو اپنے شوز میں بلاتے تھے پوچھنے کے لیے کہ سکسیزفل بزنس مین کیسے ہوتا ہے. ہم آپ کو پٹتے ہیں، یہ کوئی بزنس مین نہیں ہے پاکستان میں، یہ سارے کسائی ہیں، ذبح کرتے ہیں. کاروبار جو حلال کا کرتا ہے نا اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی جا کے ایوارڈ لینے کی. 24 گھنٹے میں سے وہ 36 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے. یہ سلمان ہمارے ساتھ بہت پرانا ہے، پوڈ کاسٹ سے پہلے کا. اس سے پوچھیں حاضر پلاٹ بیچنے کے لیے جو ہم تردد کرتے تھے، جو پاپڑ بیلتے تھے، جو کلائنٹلی چیزیں کرتے تھے، وہ فائلیں والے نہیں کرتے تھے، وہ لالچ دیتے تھے. اگر اس ایڈن کی سٹوری سے آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو 2 چیزیں سیکھیں. ایک، پیسے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا، اس کو کبھی سوچنا بھی نہیں ہے. اور دوسری چیز سمجھیں، ہر عروج کا زوال ہے. آج ایڈن کے مالکان شہر میں نہیں گھوم سکتے. ایڈن کے مالک کے جنازے پہ اس کی اولاد نہیں آئی تھی، اسی ڈر سے کہ وہاں لوگ ماریں گے. پیسہ وہی ہے جو حق حلال سے کمایا جائے. دنیا سے میں اور آپ جب جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے. پیسے کی لالچ مشکل ہوتی ہے. میری 32 سال عمر ہے، کئی لالچیں کئی غلطیاں کر کے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس دلدل میں مت پڑیں. وقت وہی قیمتی ہے، وہی اچھا ہے جو اللہ کی راہ میں اور انسان کی بہتری کی راہ میں لگایا جائے، اجر اسی چیز کا. امید ہے آپ کو اسٹوری سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. امید ہے کہ نیب اور ہمارے مختلف محکمے ایڈن سٹی والا معاملہ فوراً حل کریں اور ایڈن کے لواحقین کا کچھ کریں. اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آتی ہے اور آپ چاہتے ہیں ہم اور سکینس پہ اسٹوری کریں تو آپ ہمیں بتائیں. انشاءاللہ تعالی ہم پورے ایفرٹ، پوری ریسرچ اور بنا ڈر یہ اسٹوریز کریں گے. یہ اسٹوری کرتے ہوئے ویسے میں آپ کو ایک آن اے پرسنل نوٹ بتاتا ہوں، بحریہ کا سوچ کے میرے رونگٹے اٹھ گئے تھے کہ ایڈن اتنا سا ہے، بحریہ کتنا بڑا ہے. اللہ معاف کرے جس دن وہ کٹا کھلے گا. اور ایک نیا کٹا پنڈی اسلام آباد میں بن رہا ہے، خلافت بھی لانا چاہتا ہے آج کل. جب وہ کھلے گا، اللہ نہ کرے
وہ یہ کام کریں یہ حرکت کریں. میں دعا ہوں کیونکہ یار میں نے وہ بندے دیکھے ہیں. میں ایک فیملی کو بتاتا ہوں ایڈن کے اندر جن کی کل سرمایہ 30 لاکھ تھی. والد فوت ہو گیا, پلاٹ نہیں ملا ابھی تک. کنال کا انہوں نے پلاٹ لیا تھا ایڈن سٹی میں. والدہ ایڈن سے ملاقات کرتے رہے کہ جی ہمیں ہمارا پلاٹ دے دیں, ہم نے گھر بنانا ہے. والدہ کو کینسر ہو گیا. بچوں نے جا کے ایڈن والوں کا کہ آپ ہمارا 30 لاکھ موڑ دیں, ہم نے علاج پہ لگانا ہے. تاریخ پہ تاریخ ایڈن دیتا گیا, یہاں والدہ فوت ہو گئی. یہ ایک کیس ہے, 12,000 میں پتہ نہیں کتنے کیس ہوں گے. تو جو یہ بوجھ ہے نا پیسے کا اور لین دین کا, اس کو سمجھیں. بہت گناہ زندگی میں کر کے آپ بچ جائیں گے. اللہ نے توبہ رکھی ہے, اس کی نہیں رکھی. بندے معاف کر دیں تو کر دیں, آپ بچ نہیں سکتے. جبرن جو لوگ دیت دلواتے ہیں نا معاملوں میں, وہ بھی نہیں بچیں گے. کیونکہ جب دیت جو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے اس پہ جبر ہو تو وہ دیت نہیں ہوتی. اس کو دنیاوی طور پہ پیسہ دیا جاتا ہے کہ چپ کر جائیں تینوں مار دیں گے. تو پاکستان کے اندر جب آپ کو کوئی کہے انویسٹ کرو, اس کو یہ کلپ ضرور دکھائیے گا. جب کوئی کہے پاکستان کے اندر رول آف لا ہے, اس کو یہ کلپ ضرور دکھائیے گا. اور کہنا کہ یہاں پہ تو کوئی جنرل بھی انوالو نہیں تھا, کوئی میجر پولیٹیکل شخصیت بھی نہیں انوالو تھی, صرف ایک امیر آدمی تھا. اسی سسٹم کی وجہ سے ملک ریاض بنتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں اپنے آگے پیچھے کے امیر لوگوں کے بچے, بڑے بڑے افسران کیسے ملک کو لوٹ رہے ہیں, زندگیاں ان کی بہترین ہیں, لوگوں کو سلوٹ مارتے ہیں, تو کہتے ہیں میں بھی. اور پھر وہ جن در جن در جن بن جاتے ہیں. ملک ریاض کے پاس زندگی میں موقع نہیں تھا کہ وہ نیک آدمی بنتا. معاشرے نے اس کو مجبور کیا ملک ریاض بننے میں, اور آج وہ اتنا بڑا جن ہے, اسٹیبلشمنٹ نہیں اس کو سنبھال پا رہی. آپ کا سننے کا شکریہ.